آج کل کوئی بھی چیز اگر آپ کی پاکٹ سے زیادہ بڑی ہو تو آپ بس اس کو دیکھ کے آہیں بھر سکتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے پاس وہ جو پرچیزنگ پاور پہلے تھی وہ نہیں تھی. یعنی کسی بھی چیز کی اگر آپ پرائس کمپیئر کرتے ہیں تو 3 ماہ پہلے، 6 ماہ قبل، بلکہ سال پہلے ایک بہت ہی ڈفرینٹ سیناریو تھا. بٹ یس، دس ہیز بین اے ٹف ایئر. تو جو ایک پرانی ہمارے یہاں روایت ہے، اگر آپ کو یاد ہو 80s 90s میں بھی جب کیش فلو ایک بہت ہی مختلف سچویشن ہوتی تھی، تو وی ہیو سین کہ کئی شاپ کیپرز کی ایک ریلیشن شپ تھی اپنے خریدار کے ساتھ، اور کئی دفعہ آپ کو یہ سہولت میسر ہوتی تھی کہ آپ ایک چھوٹا سا کارڈ بنوا لیجئے اور وہ چیز قسطوں پہ خرید لیجئے. یعنی آپ کو یکمشت اس کی ادائیگی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنی آپ کی پاکٹ منی الاؤ کرے آہستہ آہستہ قسطوں میں اس کی آپ رقم ادا کر دیں. یہی کانسیپٹ اب ہم فنٹیک میں دیکھتے ہیں، بائی ناؤ پے لیٹر، کہ اگر آپ کی ضرورت اس وقت کی، آپ کو ایک ایئر کنڈیشنر کی ضرورت ہے، آپ کو فریج کی ضرورت ہے، موبائل کی ضرورت ہے، اور وہ آپ کی پاکٹ کی دسترس سے بیونڈ ہے، تو پھر یقیناً آپ کو یہ سہولت مل سکتی ہے. سو وی ہیو دس کانسیپٹ اینڈ وی ہیو دا فاؤنڈر آف اٹ. یہ 1-1.5 سال سے یہ فنٹیک آپریٹ کر رہی ہے بائی دا نیم آف قسط بازار. ہمارے ساتھ موجود ہیں عارف لکھانی، ہو از اے کو فاؤنڈر آف قسط بازار. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ واٹ ہیو بین دا انسائٹس ان پریکٹس. السلام علیکم عارف. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. مجھے یہ بتائیے کہ پاکستانی کنزیومرز آئی بلیو دے وڈ بی رادر اوپن بیکاز دس از ناٹ اے فینومینلی نیو کانسیپٹ. ہمارے یہاں یہ ان پریکٹس رہا ہے، بٹ وین یو ایڈ فنٹیک ٹو اٹ، میں نے باہر دیکھا ہے کہ آپ کو کسی کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ کی ضرورت پڑتی ہے. ایک دفعہ آپ اس انڈرسٹینڈنگ میں چلے جائیں تو ہر مہینے یا جو بھی آپ کی پیمنٹ اسکیجول ہے اس کے مطابق آپ کے ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ سے خود ہی پیسے ڈیڈکٹ ہوتے ہیں. کیا آپ نے بھی یہی کیا ہے؟ تھینک یو فار ہیونگ می ٹو اسٹارٹ وتھ، کہ ہمارا میسج عوام کو پہنچ سکے. بالکل کانسیپٹ بہت پرانا ہے. ہر کونے پہ ایک قسطوں والی دکان آج بھی کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں موجود ہے. ہمیں اور ان میں تھوڑا سا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ ہم بھی وی ور ون آف دیم فار 30 years. وی اسٹارٹڈ دس ان دی ارلی 80s. بٹ ود ٹائم وی ریئلائز کہ ہر آدمی ان دکانوں پہ نہیں جا سکتا. اس کا ریزن یہ کہ وہ دکانیں، جیسے آپ نے کہا، آپ کے تعلقات ہونے ضروری ہیں ٹو گیٹ سم تھنگ فرام دیم. اگر آپ کے تعلقات نہیں ہیں تو جو آپ کو ٹرمز ملیں گے وہ کسی اور کو نہیں ملیں گے. دوسری بات یہ کہ وہ ریگولیٹڈ نہیں ہے، جس کا مطلب یہ کہ اس آدمی کے اوپر ہے کہ وہ آپ کو دیکھ کر کیا چارج کر رہا ہے، کیا پروڈکٹ دے رہا ہے، وہ پروڈکٹ نیا ہے، پرانا ہے، وہ سب چیزیں اگر کویسچنیبل. تو اس آئیڈیا کے ساتھ قسط بازار سٹارٹ ہوا. آپ کا پارٹ، دوسرا پارٹ یہ تھا کویشچن کا کہ کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ کے اوپر سے قسطیں باہر والے ملکوں میں ہو جاتی ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان میں صرف 2 ملین کریڈٹ کارڈز ہیں. صرف 20% پاکستانی نے بینک کی شکل دیکھی ہے آج تک. تو باقی 80% کا کیا قصور ہے؟ تو ہمارا پورا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم اس 80% کے لیے ہیں. نہ آپ کو کریڈٹ کارڈ چاہیے، نہ ڈیبٹ کارڈ چاہیے، نہ بینک اکاؤنٹ چاہیے. وی آر لوکنگ فار ایک شریف آدمی، اور وہ شریف آدمی اگر 2 اور لوگوں کی شخصی ضمانت کر سکے تو ہمارے لیے وہ ایک AAA کلائنٹ ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ جو بھی پیمنٹ اسکیجول ڈیسائیڈ ہوتا ہے، جو بھی قسطیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں، اس میں کیا آپ کا بندہ ان کے گھر سے یا جہاں پہ بھی وہ نامینیٹ کرے وہاں سے جا کے ادائیگی کے پیسے خود لے کے اس کو کلیکٹ کرتے ہیں، یا ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے کہ یہ خریدار آپ کے پوائنٹ پہ آ کے خود پیسے جمع کرائے؟ گڈ کویشچن. پیچھے چلتے ہیں. پہلے تو یہ کہ جو چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہے وہ ہماری ویب سائٹ پہ لکھی ہوئی ہیں. اس میں کوئی بھی ایمبیگوٹی نہیں ہے. اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے قسط بازار پہ تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ پہلی پیمنٹ ہے، یہ منتھلی پیمنٹ ہے، اور اس کا ٹوٹل یہ بنتا ہے 12 مہینے کے اندر یا 6 مہینے کے اندر. اچھا، اب ہم نے جب یہ کام سٹارٹ کیا تھا تو کانسیپٹ یہی تھا کہ دکان ہونی چاہیے، لوگ آ کے دکانوں میں دیں گے. پھر ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا سٹارٹ کیا کہ بھائی جب آپ پیسے لے کر آتے ہو تو آپ کے لوٹنے کے چانسز بہت برائٹ ہوتے ہیں. تو آپ اس کو ڈیجیٹلی کیوں نہیں پے کرتے ہیں؟ ڈیجیٹل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی ہمارے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرا دو، آپ ایزی پیسہ، جیز کیش کسی بھی والیٹ کے تھرو کر دو. پچھلے مہینے کا میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری ریکوری تھی تقریباً 6 کروڑ روپے، جس میں 4 کروڑ 50 لاکھ ڈیجیٹلی آیا ہے. اور یہ ڈیجیٹلی آ رہا ہے 66% more than ایبسلیوٹلی، اور وہ ڈیجیٹلی آ رہا ہے فرام اے کامن پاکستانی، میجورٹی آف وچ ڈونٹ ہیو اے بینک اکاؤنٹ. Can I ask you, اگر if I probe it further, کہ what is the size of these transactions؟ یعنی اگر ایک ایوریج پہ آپ دیکھیں تو کتنا پیسہ مائکرو کریڈٹ کے لائے گا یہ؟ It is a form of micro financing, but unfortunately کسی مائکرو فائنانس بینک یا مائکرو کریڈٹ انسٹیٹیوشن نے کنزیومر ڈسکریشنری آئٹمس کو اویلیبل نہیں کیا. یعنی آج اگر آپ کسی بھی بینک میں جائیں گے، کسی مائکرو انسٹیٹیوشن میں جائیں گے اور کہیں گے مجھے ایک فریج لینا ہے، تو وہ کہیں گے بالکل اپنا سونا دیں اور اس کے سامنے فریج لے لیں. اب وہ بندہ کہہ رہا ہے یار مجھے ٹھنڈا پانی پینا ہے،
اس کے لیے میں اپنا سونا گھر سے لاؤں, اور سونا ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتا میں. تو سائز آف دا ڈیل, ایوریج سائز ہماری ہے تقریباً 50,000 روپے. اس کا ریزن یہ ہے کہ آج ایک بیسک اسمارٹ فون جو ہے وہ 40,000 روپے کا ہے. نہیں, میں قسط کی آپ کا سائز پوچھنا چاہ رہی تھی. بالکل, ایوریج قسط ہے 3 سے 4,000 روپے. اچھا, 3 سے 4,000 روپے. اور اگر ہم گزشتہ, صرف آپ نے کہا کہ کتنے عرصے میں یہ 4 کروڑ کی آپ کی, 1 سال کے اندر آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, 4 کروڑ تو انسٹالمنٹ, جی بالکل, 1.5 سال میں 6 کروڑ کی ہماری انسٹالمنٹ ریکوری ہے اور منتھلی بیسس. مجھے ایک اور چیز بتائیے گا عارف کہ یہ جو پروڈکٹس اویلیبل ہیں کس بازار میں, یہ سارے برانڈ نیو پروڈکٹس ہیں یا یہ پری لو پروڈکٹس بھی ہیں؟ بالکل بالکل, بہت سے سوال ہے. سو ایوری تھنگ ان کس بازار کمز ڈائریکٹلی فرام دا مینوفیکچرر. یعنی ہمارے وینڈرس کون ہیں؟ ہمارے وینڈرس سارے بڑے برانڈز ہیں. آئی ڈونٹ نو اف آئی ایم الاؤڈ ٹو گیو دا نیمز آن دا چینل, بٹ نہیں, آپ اپلائنسز سے لے کے مختلف اور چیزیں اس پہ آفر کر رہے ہیں. بالکل. ادر دین ایک پروڈکٹ, کمپیوٹرز جو ہم دیتے ہیں وہ ریفربش کمپیوٹر دیتے ہیں. اچھا. کیونکہ نیا کمپیوٹر 1 لاکھ روپے کا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو 1 لاکھ کا افورڈ کر سکتے ہیں؟ یوز کمپیوٹر ایک ہماری ڈیل ہے 1,000 روپے ماہانہ 12 مہینے کے لیے. تو 1,000 روپے کے اندر ایک آدمی اپنے گھر ایک لیپ ٹاپ لے جاتا ہے. صحیح. تو لیپ ٹاپس اور پی سیز آر دی اونلی تھنگ جو ہم ریفربش بیچتے ہیں, باقی سب کچھ از نیو ڈائریکٹلی فرام دا مینوفیکچرر. سو ناؤ دا ادر کویسچن وڈ بی کہ جو نئی چیز ہے وہ تو یقیناً کمپنی کی وارنٹی یا گارنٹی میں ہوگی. جو پری لو چیزیں ہیں, ریفربشڈ آپ کے جو لیپ ٹاپس ہیں, اس کی کیا گارنٹی ہوتی ہے؟ اس کی, سو وی آر پرابلی دی اونلی ون جو اپنے پروڈکٹس پہ وہ 1 سال کی گارنٹی دیتے ہیں. اچھا, اور وہ ہمیں دینا ضروری ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم آپ کو 1 سال کی انسٹالمنٹس پہ دے رہے ہیں. ویسے تو ہم ازیوم کریں کہ چیزیں خراب نہیں ہوگی, بٹ لیٹس سے اگر یہ خراب ہو جاتی ہے تو ہم اپنی قسطیں نہیں دیں گے آپ. تو اس لیے ضروری ہے کہ وین وی سیل ٹو یو اٹ کمز ود دا وارنٹی ایز ویل. سو یو ہیو اے کمپریہنسو وارنٹی فار دیٹ 1 year فار دیٹ پرٹیکولر پروڈکٹ. بٹ لیٹس سے اف اٹس اے فریج دیر از اے 5 year وارنٹی. اف اٹس موٹر بائک, جو بھی موٹر بائک کی وارنٹی ہے وہ ہے. اگر ایک فون ہے تو فون کی 2 سال کی وارنٹی ہے. تو آل دوز وارنٹیز آر ان پلیس جو کسی اور جگہ سے بھی آپ کو ملے گی. اچھا, ویری انٹرسٹنگ کانسیپٹ. میں نے باہر دیکھا ہے کہ آپ تو بڑے اپلائنسز اور چیزوں کی بات کر رہے ہیں جو کہ یقیناً ایک پاکستانی کی ضرورت ہے, آپ کی دسترس سے باہر ہے, جس میں واٹر کولرز ہیں, ایئر کنڈیشنرز ہیں, فریجز ہیں, استری ہے, مائکرو ویو ہے, ایٹسیٹرا. لیکن فرنیچر بھی ہوتا ہے, یعنی کئی لوگ فرنیچر بھی قسطوں پہ لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ باہر تو کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر کوئی مہنگا کاسمیٹک ہے, کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کی پرسنل یوز کی ہے, ریزر ہے, ٹرمر ہے, وہ بھی قسطوں پہ ملتا ہے. کیا آپ بھی یہ چیزیں آفر کرتے ہیں؟ اچھا, تو ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم 80% پاکستانی کو دیکھ رہے ہیں. اب اس کے گھر کی جو نیڈ ہے وہ ہم آفر کر رہے ہیں. آج سے 4 مہینے پہلے میں ایک شو پہ تھا اور وہاں پر کالز لی جا رہی تھی, اور وہاں پہ ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا بڑا اچھا کام کر رہے ہیں آپ, یہ لاکھوں روپے کی چیزیں بیچ رہے ہیں, میرے گھر میں پنکھا نہیں ہے, آپ پنکھا کیوں نہیں دیتے؟ 3 مہینے پہلے ہم نے پنکھے دینا سٹارٹ کیا. لاسٹ منتھ پنکھا واز our second biggest category of sales. 1,000 روپے ماہانہ پہ ایک آدمی ایک انرجی سیور پنکھا لے رہا ہے جس پہ اس کی 700 روپے کی سیونگ ہو رہی ہے الیکٹریسٹی بل کی. تو یہ چیزیں انسٹالمنٹ نہیں ملا کرتی ہیں نارملی. اچھا, اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں, آئی وانٹ ٹو لیٹ مائی ویورز نو کہ کس بازار از اے شریعہ کمپلائنٹ کمپنی. سو آف کورس آپ کو اگر یہ وہ جو ایک لوگوں کے ذہن میں آتا ہے انٹرسٹ اینڈ سود سے ریلیٹڈ, تو دیٹس سم تھنگ دیٹ کین بی گیون اوے. لیکن عارف, پروفٹ آپ کا ہر سیل کے اوپر یا ہر قسط کے اوپر کتنا ہوتا ہے, اور کیا اس سے خاطر خواہ بہت زیادہ جمپ نظر آتا ہے؟ مثال کے طور پہ اگر ایک 10,000 کی چیز ہے تو ایونچولی جب میں اس کی ساری قسطیں جمع کرتی ہوں تو کیا آپ 12,000 روپے کما رہے ہیں, 15,000 روپے کما رہے ہیں؟ واٹ از دا سینیریو؟ ٹو اسٹارٹ وتھ, جو ہم کرتے ہیں اسے مساومہ کہا جاتا ہے, جو ایک شریعہ کمپلائنٹ وے ہے چیزیں کرنے کا. اور جب آپ آگے بینک آف فلاح والی بات پہ آئیں گی تو میں آپ کو اس پہ بھی بتا سکوں کہ وہ چیز بھی از کمنگ تھرو اے شریعہ کمپلائنٹ وے. تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس 2 مارجنز ہیں. ایک مارجن ہمارے پاس ہے جو ہم وینڈر سے لے رہے ہیں سامان. فار ایگزامپل, اگر آج آپ ایک فریج لیتے ہیں شاید آپ کو وہ 80,000 کا پڑتا ہے, ہمیں شاید وہ 75,000 یا 70,000 کا پڑتا ہے. اور ایک ہمارا اس پہ ٹائم ویلیو آف منی ہے کہ آپ 12 مہینے پے کر رہے ہیں تو اس کی ایڈیشنل کاسٹ ہے. اوور ٹائم ہم یہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ جو سیکنڈ والا پارٹ ہے اس کو ہم ریڈیوس کریں اور پیچھے وینڈرس کو ہم اور پش کر کے ان سے اور مارجن لیں, بیکاز دا والیومز آر گوئنگ اپ. جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو جس طرح قسطوں کی دکانیں ہوتی ہیں, ہم 25 یونٹ بیچا کرتے تھے. پچھلے مہینے ہم نے 1,500 بیچا تھا, یہ مہینے ہم 2,000 بیچیں گے. تو جب ہماری کوانٹم بڑھ رہا ہے تو ہم ان سے زیادہ بڑا ڈسکاؤنٹ بھی لے سکتے ہیں. سو دا ایکسٹرا پرائز دیٹ وی چارج ڈپینڈز آن دا پروڈکٹ اینڈ ہاؤ مچ آر وی گیٹنگ آن دا بیک. ایک بات, بٹ اس میں ایک ایشو یہ ہے کہ وی بینگ NBFC نان بینکنگ فائنینشیل کارپوریشن, ہم رستے سے سامان اٹھا کے آپ کو نہیں دے سکتے.
we have to buy it either from an importer اور مینوفیکچرر وچ از پراپرلی سیلس ٹیکس پیڈ اور اس میں سب کچھ لیگل ہو تاکہ آپ کا ایکو سسٹم بالکل کلیئر رہے, بالکل کلیئر ہے, آپ کی لاجسٹکس, آپ کی سپلائی چین ہیز ٹو بی ابو دا لائن, یعنی کوئی اس کے اندر ہڈن فیسٹس نہیں ہو سکتے. لیکن عارف مجھے بتائیں کہ جس طرح دنیا بھر میں اگر آپ کوئی پروڈکٹ قسطوں پہ لیتے ہیں, سو دیر از آلویز این آپشن آف بلون پیمنٹس اور پیئنگ اٹ آف ارلی. کیا ایک شخص اگر آج میرے پاس بونس آ جائے اور میری ماہانہ قسط 1000 روپے بن رہی تھی بٹ آئی سڈنلی ہیو 5000 روپیز ٹو اسپیئر, کیا میں آپ کو 5000 روپے دے کے یہ ارینجمنٹ جلدی ختم کر سکتی ہوں؟ 100%. مسامہ کا بیسٹ فائدہ یہ ہے انسٹیڈ آف اجارہ اور انسٹیڈ آف مشارکہ کہ اس میں آپ کسی وقت بھی بلون پیمنٹ کر کے ایک ڈسکاؤنٹ لے کے آپ پے آف کر سکتے ہیں. اچھا, اور آپ کہہ رہی ہیں جن کو بونس مل جائے, ہمارے ملک میں بونس والے کم لوگ ہیں, ہمارے ملک میں ایسے لوگ ہیں جو حالات سے ستائے ہوئے لوگ ہیں, اور کمیٹی بھی بالکل آتی ہے, بالکل کمیٹی بھی آتی ہے, مگر حالات بھی چینج ہوتے ہیں انسان کے. تو لوگ کبھی کبھی آ کے کہتے ہیں کہ دیکھیں اب ہم اس کو نہیں کر سکتے, ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ یہ 12 مہینے کو ہم 3 مہینے پہ لے جائیں اور اس کو ختم کر دیں ہم, تو وی گیو اے سائزبل اماؤنٹ بیک. So every branch of ours which is 10 in Karachi has the ability to calculate then and then کہ یار اگر ابھی آپ 3 مہینے پے کر دیں گے تو آپ کو اتنا ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اور 3 مہینے کم کرنے کے بعد آپ کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں, یا تو آپ اس کو فلی پے آف کر دیں یا آپ ٹائم ایڈوانٹیج لے لیں کہ یعنی آپ کی قسط جو بھی ریگولر چل رہی ہے وہ اسی طرح چلتی رہے لیکن قسطیں کم ہو جائیں. آپ نے 20 قسطیں دینی تھیں, اب آپ کو 10 قسطیں دینی ہے. دوسرا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی جو اماؤنٹ ہے قسط کی اس کو کم کر دیا جائے, یعنی مثال کے طور پہ آپ نے ایک بلون پیمنٹ کی, پہلے آپ کی 1000 روپے کی قسط بنتی تھی, وہ شاید 600 روپے 500 روپے ہو جائے. مائی لاسٹ کویسچن ٹو یو, جو لوگ ڈیفالٹ انفارچونیٹلی کر جائیں, یعنی سوچا تھا کہ جی میں ہر مہینے 1000 روپے نکال سکتی ہوں بٹ سم تھنگ ہیپنڈ آئی کانٹ, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں اور اس کو ایڈجسٹ کیسے کرتے ہیں؟ اچھا, تو 2-3 چیزیں. ایک تو یہ کہ کیس بائی کیس اٹس ریویوڈ, وی ڈو گیو ایکسٹینشن, اس منتھ نہ پے کریں, 2 مہینے بعد پے کر دیں. پھر کچھ کرونک ڈیفالٹرز بھی ہوتے ہیں, دس از پارٹ آف ایوری سوسائٹی, یہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہے, دنیا بھر میں ہوتا ہے. تو بیکاز اگین ہم ایک NBFC ہیں, ایک سائیکل ہے جس کو کریڈٹ بیورو کہا جاتا ہے, تو وہ پھر وہاں رپورٹ ہوتے ہیں. ہمارا اینڈ وہاں ہوتا ہے کہ ہم اس کو رپورٹ کر دیتے ہیں, جس کا مطلب یہ کہ اب اس کے بعد وہ کہیں اور سے ہمیں سیٹل کیے بغیر چیزیں نہیں لے سکتے. صحیح. سو دیٹس ان اے وے وہ آپ کی اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر کویسچن مارک آ جاتا ہے. دیٹس دا میکس یو ڈو. لیکن امید یہی ہے, اور مجھے آپ کی اچھی لائن یہ لگی, اینڈ آئی تھنک جو لوگ مارکیٹنگ اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ جانتے ہوں گے کہ کریڈٹ کارڈ کی جب شروعات ہوئی تھی تب اس کی بیسس بھی یہی تھی کہ ہر آدمی شریف ہے, پیپل وانٹ ٹو پے اینڈ دے ہیو گڈ ایتھیکل ویلیوز, اٹ از جسٹ دیٹ دے ڈونٹ ہیو دیز آپشنز اویلیبل. کیونکہ ہمارا خرافاتی دماغ اکثر سوچتا ہے کہ بھئی کسی نے لے لیا, ڈیفالٹ کر گیا تو کیا ہی کر لیں گے. لیکن جو انڈر لائنگ اس کی بلیف ہے, اینڈ آئی تھنک دیٹ از وٹ دی اکانومی آف کمپیشن آلسو ٹیلز یو, کہ ہر آدمی اچھا ہے اگر آپ اس کے ساتھ ایک معاہدہ کرتے ہیں, وہ اس معاہدے کی پاسداری کرتا ہے. بہت شکریہ عارف فار بینگ ہیئر, اینڈ ونس اگین ڈو چیک اٹ آؤٹ. اگر آپ کی کوئی چیز آپ کی دسترس سے باہر ہے, ہو سکتا ہے کہ اس بازار پہ اویلیبل ہو, اینڈ دین یو کین اویل دس اپرچونٹی.